الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو چاہے وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اور خاص طور پہ اس امت کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور باہمی تعلقات کی ہمواری اور درستگی یہ کام کریں۔ انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانوں کا خیر خواہ بنے، تہذیب سکھائی ہے کہ تمہیں کہیں سے تکلیف دہ رویہ بھی ملتا ہے تو صبر کرو، برداشت کرو، اور کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث مت بنو۔ چنانچہ اچھے خاندان، اچھی سوسائٹیز، اچھے گروہ اور اچھا نظام اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آدمی اپنے اندر برداشت کو پیدا کرے اور بس اتنی بات کہے جو بات اس کے لیے کہنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس لیے اصل چیز انسانوں کا ایک دوسرے سے مل کے ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا ہے جہاں پر خوشیاں زیادہ اور شکایات کم، جہاں پر تکرار کم ہو اور لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کو چاہیں، اور انسانوں کا انسانوں کو خیال میں رکھنا، ان کے ساتھ محبت میں پیش آنا۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے بظاہر، لیکن کتنا بڑا پیغام ہے کہ ایک دن عورتوں سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جب تم سالن پکاتی ہو تو ایک آدھ پیالہ پانی کا زیادہ ڈال دیا کرو، اور وہ جو پانی کا پیالہ تم نے ڈالا ہے جب یہ پک جائے تو اسے اپنی ہمسائی کو بھجوا دو ساتھ والے گھر میں۔ کتنا آسان ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ خرچہ زیادہ ہے۔ اب آپ آگے اس کی تشریح خود کر لیں تو کتنی ایک چھوٹی سی چیز سے اور دھیرے دھیرے اور خیال کرتے ہوئے یہ محبت اور خیر خواہی میں اضافے کا باعث بنے گی، اور متعدد مثالیں اس کی بہت ملیں گی کتاب و سنت میں۔ مثلا اللہ کہتا ہے کہ وَالصَّاحِبَ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے ساتھ سواری پر تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھتا ہے اس کا بھی خیال کرنا۔ ویگن ہے، بس ہے، ٹرین اور جہاز وغیرہ وغیرہ، 2-4 گھنٹے کا سفر ہی ہے نا، فرمایا اس میں بھی اپنے ساتھی، اپنے دوست کا خیال کرنا۔ سگریٹ ہی پینا ہے تو اس کو تنگ کیوں کرنا ہے؟
اور اتنی لاچاری آ گئی تو پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اجازت دیں میں کچھ ایسے ہو جاؤں. اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک فون آیا ہے اور چیخ چیخ کے باتیں کرنا شروع کر دو، اور دوسرا اللہ کی پناہ مانگے کہ یہ کیا آواز اور یہ کیا طریقے. اسی لیے اللہ نے کہا جب گفتگو کرو تو والیوم، آواز مناسب ہونی چاہیے، اور چیخنا، چنگھاڑنا، بازاروں میں اونچی اونچی باتیں کرنا. اللہ نے فرمایا کہ انکر الاصوات، لوگوں سب سے بدتر آواز گدھے کی ہے. مطلب یہ کہ تم جب ایسے کرتے ہو تو تم بھی اس گدھے پن کو شروع پھر کر دیتے ہو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں یہ کہا کہ وہ جو محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم آئیں گے، وہ دیکھو بازاروں میں چیخ چیخ کے باتیں نہیں کریں گے، وہ اتنے اچھے اخلاق کا ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہیں. ایک ہے اسے فلسفیانہ ثابت کرنا، اور ایک ہے ایک عام مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اور انہیں کہیے کہ اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. آسان سی بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ رہے، تم یقین مانو کہ اگر کوئی ان جیسے اعمال کرنے لگے گا تو وہ بھی ہمارا محبوب بن جائے گا. ان سے محبتیں جو ہیں ہماری وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن تم اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یاد رکھو تم ہمارے محبوب خود بن جاؤ گے. تو جس ہستی کے اتباع میں اللہ خود محبت کی دعوت دے رہا ہو، اس ہستی کی بڑائی پہ کیا کلام. اس لیے منع کیا، مت اونچا بولو، مت چیخو، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. اللہ کا ایک مستقل نظام ہے اپنے بندوں کے لیے، جہاں سے انہیں بغیر کسی ارادے اور بغیر کسی نیت کے بھی خیر ملتی ہے. نہ تو ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، نہ ہمیں علم ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس خدا کے نظام کو. وہ خدا کا نظام یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے مسجد کے لیے، دکان سے مسجد کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس سے کہتا ہے کہ راستے میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کرنی، کوئی غلط بات نہیں کرنی. کیونکہ جب وہ اپنی دکان یا جگہ سے چلتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بہت ادھر ادھر نہ دیکھو، اور نہ ہی اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالو. مطلب ہے یہ کھیل، مذاق، ہنسی ایسے نہیں راستہ طے کرتے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم ابھی بھی اللہ کے سامنے نماز میں ہی ہو، تو اللہ کے سامنے کون ایسی حرکتیں کرے گا. یہ خدا کا ایک نظام ہے. فرمایا راستے میں کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، تم ابھی بھی ہمارے سامنے اور نماز میں ہی ہو. یہ اللہ کا نظام ہم کبھی غور کریں، ہمارے علم اور ارادے کے بغیر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جب تم سلام پھیر دیتے ہو تو اللہ کے فرشتے وہیں تمہارے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جب تک کوئی نمازی دو کام نہیں ہوتے فرشتے بار بار کہتے ہیں کہ اللہم تب علیہ، اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے.
اللہم ارحمہ، اللہ اس اپنے بندے پہ، اس نمازی پہ جو آیا ہے تیرے گھر میں رحم فرما، رحمت کی دعائیں کر، مغفرت کی دعائیں، توبہ کی قبولیت کی دعائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک دو کام نہ کرو، ایک فرمایا کسی کو تکلیف نہ دینا، جب تم تکلیف دو گے فرشتوں کا دعا کا یہ سلسلہ ختم، چھٹی۔ تکلیف دینا کیا ہے؟ بہت سی چیزیں، دروازوں کو زور زور سے مارنا، پنکھے خام خواہ اس کو چلاؤ اور اس کو چلاؤ اور اس کو بند کرو، انتظامیہ کے لیے مشکلات کا بنانا۔ اور تکلیف کیا ہے؟ اب موبائل کھلا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی کبھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم چپ کر جائیں۔ اب ہم چپ کر جائیں تو 50 جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا کیا کریں؟ اب اس کو کون سمجھائے کہ حضرت نماز یہاں نہ پڑھیے، کہیں اور پڑھ لیجئے، تاکہ دوسری طرف جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ تکلیف دینے والی باتیں، تکلیف دینے والی بات ہے کہ آپ نماز میں، اللہ کبھی تو تعلق جڑتا ہے نا آدمی کا، رو دیتا ہے، خوش کچھ تو ہوتا ہے نا، اور میں دھڑام سے وہاں جوتے زمین پہ ماروں، کھڑے کھڑے پھینکوں تاکہ اس کی توجہ میرے جوتوں کی طرف منتقل ہو۔ کہاں اس کی توجہ اللہ سے لگی ہوئی تھی اور کہاں میں کہتا ہوں میرے جوتوں کا۔ ولیعذ باللہ یہ ساری حرکتیں تکلیف دینے کی ہیں۔ اسی طرح موبائل کا استعمال، یہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، تو تم تکلیف سے کسی کا نقصان کرو یا نہ کرو، اپنے لیے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا سلسلہ تم نے تو نبیڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگ، جب تک دو کام، ایک کسی کو تکلیف دینے کا، اور دوسرے فرمایا جب تک تم وضو سے، اب وضو سے وہ ہے یا نہیں ہے، شریعت اس پہ کچھ نہیں کہتی، اس لیے کہ ہر آدمی کے اپنے، تو اس لیے یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام کہاں تک جاتا ہے، آپ اس کی گہرائی پر غور کریں کہ عاص ابن وائل نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرا انتقال ہو جائے تو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں میری طرف سے ذبح کرنا۔ یہ عاص بن وائل یہ کفر پہ مرا، اور عالم کفر میں بھی اس نے اتنی بڑی نیکی کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب اور یہ عاص بڑے گہرے دوست، تو جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، باہر نکلے ہیں، کفار مکہ کو اطلاع ہوئی ہے، تو اکیلے آدمی کو مارنے کے لیے بہت بڑے بڑے تگڑے جوان آ گئے، لڑائی شروع ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی مارا، انہوں نے بھی جو کرنا تھا کیا۔ عاص بن وائل وہاں سے گزر رہے تھے اور قریب تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ختم ہی کر دیتے۔ عاص بن وائل نے کہا لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی خطاب کا بیٹا ہے، میں نے اسے پناہ دی، اور اس سے کوئی بھی معاملہ کرنا میرے سے کرنا۔ ہٹ گئے سارے، وہ جانتے تھے کہ عاص بن وائل کا قبیلہ، اس کے اپنے بیٹے اور بڑے لوگ ہیں، کون ان سے جنگ مول لے سکتا ہے۔ اس عاص بن وائل کافر نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دی، وفات سے پہلے یہ بھی کہہ گیا۔ دو بیٹے تھے اس کے، ہشام اور یہ عمر بن العاص، جو آپ عام طور پہ سنتے پڑھتے ہیں۔ ہشام بن عاص نے والد کے انتقال کے فوراً 50 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اور کہا بھائی عمر آپ بھی 50 اونٹ اللہ کے نام پہ دیں، والد کی وصیت ہے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں پہلے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کر لوں کہ ادیان کے اختلاف میں، کہ ہمارا دین اب اور ہے، والد کا دین اور، تو میں کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے، اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ عاص اسلام قبول کر کے دنیا سے جاتا
تو وہ حج کرتا تو اللہ اس کا حج قبول کر لیتا، وہ صدقہ کرتا تو اللہ اس کا صدقہ قبول کر لیتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث آئی ہے، یہ واضح نص کے طور پہ ہے، قطعی حکم ہے اور قطعی چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اس نیکی میں میرے مشائخ فلاں اور فلاں سب اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ حنفیہ تو اس باب میں اتنے کھلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز پڑھتے ہو، اس فرض نماز کے لیے بھی اگر ایک مرتبہ نیت کر لو کہ اللہ میری اس فرض نماز کو قبول فرما اور اس کا اجر اگلے پچھلے جتنے جہانوں میں جب بھی مسلمان کوئی گزرا ہے کسی نبی کی امت میں سے بھی، اللہ سب کو ثواب پہنچا، سب کو پہنچے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ اپنی کرنی پہ آتا ہے نا تو وہ پھر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ پھر ہمارے عالم اسباب سے ماورا چیز ہے، وہ خدا نے کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا نا، تو بجائے اس کے کہ اب کوئی اور راستہ ہوتا جہاں فرعون کی فوج آتی مارتی کچھ کرتی، جہاں یقینی طور پہ موت ہے اور بچہ ڈوب سکتا ہے پانی میں، فرمایا اس کو ڈال دے، موت تو ہم نہیں دینی ہے، نہ نہیں دیں گے۔ آپ سوچیں جب وہ اپنی کرنی پہ آ جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے منصوبوں سے ٹکر تو درکنار رہی، سمجھ نہیں سکتا کہ تعالیٰ شانو۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام جسے کنویں میں پھینک آئے تھے موت کے لیے، جب بادشاہت ملی تو انہوں نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو وہ ہے جو کسی کام کو کرنا چاہے تو دھیرے دھیرے باریکی سے آہستگی سے وہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انجام پہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا تھا۔ اسی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ یہیں پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی کرنی پہ جب آ جائے تو پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر کرامتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو بندگی اختیار کرنی ہے نا، کرامت کے انتظار میں بیٹھے تو نہیں رہنا، اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ جانے اور اس کے کام جانے۔ ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنے کھانے کی فکر کریں، سونے کی، تعلیم وغیرہ وغیرہ، جو ایک انسان کا نارمل کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس دائرہ اسباب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے جو کام کرنا ہے جو مرضی اللہ کرے، جو اس کی کرنی ہے سو کرے۔ مسند احمد میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچا اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، فاقہ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنے خزانے سے کوئی رزق آج دے دے، میری بیوی بچے سب پریشان ہیں، کیا کھائیں۔ میری بیوی نے بھی دعا مانگی، پھر وہ اٹھی اور کوئی چیز گھر میں نہیں تھی، لیکن اس نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرو اور کم سے کم چکی اور اس کا گراڈ، چکی چلتی ہے، اب تو کس نے دیکھی ہوگی چکی چلتے ہوئے، چکی چلتی ہے تو آٹا جہاں جا کر گرتا ہے اس سپیڈ کے حساب سے، نانیاں دادیاں اس کو اکٹھا کر، اس کو کہتے ہیں گراڈ۔ تو اسے دھویا، صاف کیا، چکی کے پتھر دھوئے، صاف کیے، رکھ دی، بالکل جیسے بھی گندم آ رہی اسے پیستے۔ پھر تنور جلا دیا اور دونوں چیزیں کر کے وہ اب بیٹھ گئی کہ روٹیاں پکیں گی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے خود جا کر دیکھا، یہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اٹھ کے گئے ایسے ہی کہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو دیکھا تو روٹیاں بھری ہوئی تھیں تنور پورے، اور انہیں دیکھا چکی برابر چل گیا اور آٹا آ رہا ہے آٹا بھرا ہوا ہے۔
انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کے وہ کام ہیں جو اسباب کے دائرے میں نہیں آتے بھیا، اور یہ ہر ایک کے لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو جو اللہ کے خاص دوست ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، ان کے لیے ہوتے ہیں، اور جن کے ایمان پختہ ہیں وہ ایسی روایات سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار کے لیے کیا چیز۔ آپ کبھی سوچیں، اللہ کی ایک صفت کو حیرت میں ڈوب جاتا ہے آدمی۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے بنی ہیں۔ وجود سے بنا ہے، لکڑی، درخت، بیج، جانور، بیج، ہزاروں، ایک ایک چیز اپنے قیام اور اپنے وجود میں دوسرے وجود کی پر منحصر ہے اور اس کی محتاج ہے۔ کائنات پوری میں صرف اللہ ہے جس کو اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں، وہ عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ اللہ چاہے اور بغیر کسی چیز کے یہاں روٹیاں برسانا شروع کر دے، یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو عدم ہے اور اللہ وجود میں لے آتا ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن خدا چاہے تو ابھی 10,000 بچے یہاں بھیج دے، آسمان سے گر رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، کہاں سے کچھ جانتے نہیں۔ ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ عدم سے وجود میں آنا صرف اللہ کے ہاں ہے اور کہیں نہیں، کرنا وجود سے وجود بنتا ہے۔ اللہ عدم سے وجود میں لے آتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ ہے، اور جب اپنے دوستوں سے ڈیل کرتا ہے تو پھر ایسے بھی کر لیتا ہے کہ اسباب اور وسائل کو توڑ کے محض نتائج کو برآمد کروا دیتا ہے۔ نتائج آ جاتے ہیں سامنے، جو چیزیں اسباب اور وسائل کے بعد آنی تھیں، خدا کہتا ہے ہم آپ کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا سبب اور وسیلہ ہونا تھا کہ پتھر سونا بن جائے؟ کون اس کیمیکل چینج میں پڑے؟ کوئی جانتا بھی نہیں، اب بھی نہیں جانتے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ حکم ہوا ہے کہ آپ اجازت دیں تو مکہ کا یہ پہاڑ آپ کے لیے پورا صفا مروہ جہاں پر صحیح کرتے ہیں حاجی، فرمایا صفا کا پورا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ کوئی فقر و فاقہ ہی نہیں، سارے پروجیکٹس آپ چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس فرشتے کے ساتھ کون، تو جبریل۔ میں نے کہا جبریل کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو اختیار مل رہا ہے کہ نبی رہیں اور بادشاہ بھی بن جائیں، سونا اتنا مل جائے، اور یا پھر یہ زندگی چلتی رہے اور آپ عبد رہیں، عبدیت رہے، بندگی رہے، خدا کے سامنے جھکے رہیں۔ اب مثال پیچھے سلیمان علیہ السلام کی بھی تو تھی، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، زبانیں بھی سمجھتے تھے حتیٰ کہ جانوروں کی، اور اللہ ایک جگہ کہتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اتنی سمجھ دی تھی قانونی فیصلے کرنے کی کہ اپنے والد داؤد علیہ السلام سے بھی 4 قدم آگے تھے۔ ایک مثال پیچھے یہ بھی تھی، اور ایک مثال ان انبیاء علیہ السلام کی بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ گھر سے نکالے گئے، آگ وغیرہ وغیرہ، تو جبریل امین کو کہا کہ کیا مشورہ دیتے ہو، کیا چیز؟ ان کا اللہ کے رسول بندگی قبول کر لیں، بندگی پہ آ جائیں، یہ زیادہ اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے جا کے عرض کرو کہ مجھے بندگی عزیز ہے، اجوع یومن و اشبع یومن، ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں، دوسرے دن رزق کی کوئی تنگی فکر لگ جائے، میرے پروردگار یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا کے دے دے۔ اس لیے اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسباب اور وسائل، مگر ہم انسان عاجز ہیں۔ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے، بس
وہ اپنے بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے. فرشتے دعا کر رہے ہیں، آخرت میں بیٹھے بغیر کسی عمل کے جنت میں درجات میں بلندی ہو رہی ہے. یہی چیز ہمیں سکھائی ہے کہ دیکھو جس طرح میں اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت، محبت، یہ چیزیں کرتا ہوں نا، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا سلوک، ایک دوسرے کے کام آنا. کسی بڑے سے کوئی اونچ نیچ کی بات ہو جائے تو اسے ایسے تھوڑے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے باقی لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا عجیب عبرت انگیز بات سناتے، یعنی ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. انہوں نے کہا میری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے میں تلخ کلامی ہو گئی اور میں اونچا بولا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے بھی سنائیں اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے سے اٹھے اور میں سمجھ گیا کہ اب یہ چلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یا مسجد نبوی میں اور میری شکایت ہوگی. کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سچائی سے بیان کیا اور آپ غصے میں تھے بہت شدید. اور میں پہنچا، میں نے کہا اللہ کے رسول میری غلطی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول میں معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں. لیکن وہاں غصہ نہیں اترا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت کا کمال ہے جو جملہ فرمایا، محبت کا کمال ہے. فرمایا عمر کیا ابو بکر کو میری وجہ سے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا؟ عمر کیا ابو بکر کو میری وجہ سے بھی نہیں معاف کیا جا سکتا تھا؟ مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے اس سے کتنی محبت ہے. میری محبت ہی کی حیا رہنی چاہیے تھی. عمر یہ کیسے میری وجہ سے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا؟ وہ یہ عروج اور کمال ہے محبت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو منصب دیکھ، مقام دیکھ، اس شخص کی قربانیاں. اس لیے عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کو اگر جس دن چھوڑنا چاہتا ہوں نا، اس دن اس کی ہزار خوبیاں سفارشی بن کے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ بھی کمال ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. مشکل وقت بھی زندگی کے اکٹھے گزارے ہیں، پیسہ ہے، اولاد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نہ چھوڑ. یہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ میں سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، وفا. چند دن کھایا ہے، ایک دوسرے کا حق بنتا ہے. یہ سب کام اعلیٰ اخلاقیات کے درجے کے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے.